صلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں، ہم لمبے عرصے سے اللہ کی بنائی ہوئی مقدس جنت کے بارے میں اور جنت کی نعمتوں کے بارے میں سب احوال حدیث کی روشنی میں سن رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی سننے کی توفیق عطا فرمائے، یہی ایک بہت بڑا نیک عمل ہے۔ جب تک ہم جہنم کے ہولناکیوں اور جہنم کی بھیانک سزاؤں کے بارے میں نہیں سنیں گے، ہمارے دل کے اندر ڈر پیدا نہیں ہوگا، اور جب تک ہم جنت کے احوال کو نہیں سنیں گے، جنت کو نہیں پڑھیں گے، تب تک ہمارے دلوں کے اندر جنت کا ذوق شوق اور جذبہ بھی پیدا نہیں ہوگا۔ انسان بڑا لالچی ہے، انسان نقد کو دیکھتا ہے، ادھار سے اعراض کرتا ہے۔ جب وہ نفع کو دیکھتا ہے تو نفع کی امید میں اس کے لیے کوئی کسر نہیں باقی چھوڑتا، اور اپنی پوری جد و جہد کے ساتھ اس نفع کو حاصل کرنے کی فکر کرتا ہے۔ اور جہاں ادھار کا معاملہ ہوتا ہے تو آدمی آگے پیچھے ہوتا ہے۔ یہاں ہمیں اعمال کی طرف بلایا گیا۔ حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ اکثر فرمایا کرتے کہ لوگوں، جنت کی طرف آنے کے جتنے راستے تھے سارے راستے اللہ نے توڑ دیے۔ جنت تک آنے والی جتنی بھی راہیں تھیں تمام راہوں کو اللہ نے مسدود کر دیا، بند کر دیا۔ صرف ایک سڑک باقی ہے، صرف ایک پل باقی ہے، صرف ایک نیشنل ہائی وے باقی ہے، اور وہ ہمارا نبی ہے۔ جو آدمی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلا آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سیدھا جنت کے اندر داخلہ عطا فرمائیں گے۔ یوں جنت اللہ اپنی رحمت سے دے گا، رحمت سے۔ ہمارے اعمال تو کوئی ایسے وزندار نہیں، انسان عمل کے بلبوتے پر جنت میں نہیں جائے گا، اللہ کی رحمت سے جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت۔ حضرت عائشہ نے جب یہ بات سنی رضی اللہ عنہا، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی کہ آپ امام الانبیاء ہیں، نبی الانبیاء ہیں، اور آپ کے حق میں تو قرآن نے کہا انا اعطیناک الکوثر، کہ ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا فرمائی، ہم نے آپ کو خیر کثیر سے نوازا۔ قرآن کہتا ہے تو آپ بھی۔ تو حضرت عائشہ کے سوال پر آپ نے فرمایا کہ الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ، میں بھی، اللہ تعالیٰ جب تک مجھے اپنی رحمت کے اندر نہ ڈھانپ دے تب تک میرے لیے بھی یہی بات ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ ہر ایک آدمی اللہ کی رحمت سے جنت میں جائے گا، لیکن ایک بات ضرور ہے، ہم کو یہاں اگر نماز کی توفیق ملی تو یہ اللہ کا اکرام اور انعام ہے، یہ سب سے بڑی علامت ہے، اس پر ہمیں خوش ہونا چاہیے۔ اللہ توفیق دیتا ہے، اللہ جس سے خیر کا ارادہ فرماتا ہے اسے ہر نیک عمل کی توفیق عطا فرماتا ہے، اور جو بھی آدمی نیکی کرتا ہے یہ سب سے بڑی علامت، سب سے بڑی پہچان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ اکرام کا معاملہ کرنا چاہتا ہے۔ ہم نے 2 رکعت پڑھی، اللہ کی توفیق سے ہم مسجد میں آئے، اور اللہ کی توفیقی سے ہم نے اپنی پیشانیوں کو اس کے سامنے ٹیکا، یہ اللہ کا اکرام ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے، اور یہ پہچان اور علامت ہے کہ انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ اپنی رحمت کا معاملہ فرمائیں گے۔ آدم علیہ السلام نے دعا کی، جب وہ جنت سے نکالے گئے دنیا میں آئے، انہوں نے دعا کی، اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی، ان کو معاف کر دیا۔ جو لغزش ہوئی تھی ان کی لغزش پر وہ روتے رہے، لگاتار روتے رہے۔ جب اللہ تعالیٰ سے بہت گریہ گزاری کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کیا۔ کب؟ فجر کے وقت۔ فجر کے وقت اللہ نے معافی دی، انہوں نے 2 رکعت پڑھی، شکرانے کی، اللہ کو بڑی پسند آئی۔ اللہ نے اپنی حبیب کی امت سے کہا آپ کو بھی فجر پڑھنی ہے۔ ظہر کے وقت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے تھے،
لیکن اللہ کی مرضی نہیں تھی. اللہ نے جو چاہا وہی ہوا. اس کے بدلے میں اللہ نے جنت سے ایک دمبا عطا فرمایا اور دمبے کی قربانی قبول ہوئی. ابراہیم علیہ السلام نے شکرانے کی 4 رکعت پڑھی. اللہ کو یہ 4 رکعت بڑی پسند آئی. اللہ نے ہمیں کہا اپنے حبیب کی امت کو کہ تمہیں بھی ظہر پڑھنی ہے. ظہر اللہ نے ہمیں عطا فرمائی. عزیر علیہ السلام ایک بستی پر سے گزرے تو بستی کھنڈر تھی، ویران تھی، ہر چیز ٹوٹی ہوئی تھی. عزیر کی زبان سے نکلا کہ اللہ تعالیٰ اس بستی کو کیسے آباد کرے گا، ویرانے کو کس طرح اللہ تعالیٰ دوبارہ کھڑا کرے گا. تیسرے پارے کے اندر اللہ نے اس کا تذکرہ فرمایا. عزیر علیہ السلام کو بھی اللہ نے موت دے دی. 100 سال تک اللہ نے ان کو سلا دیا. 100 سال کے بعد ان کو کھڑا کیا. عصر کے وقت یہ سوئے، عصر کے وقت کھڑے ہوئے. دیکھ رہے ہیں کہ ہر چیز بدلی ہوئی. 1 سینچری چلی گئی، سینچری کے بعد تو ہر چیز بدل جاتی ہے. دیکھا تو یہاں تو میں نے جو دیکھا تھا کچھ نظر ہی نہیں آتا. اٹھ کر کے انہوں نے 4 رکعت شکرانے کی پڑھی عصر کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی امت کے لیے 4 رکعت کو پسند فرمایا. عصر کے وقت آپ کی امت کو 4 رکعت دی جا رہی ہے فرض. سیدنا داؤد علیہ السلام امتحان آیا، امتحان میں کامیابی ملی. اللہ نے آزمایا. آزمائش کے بعد انہوں نے اللہ سے استغفار کیا. استغفار کے بعد اتنے روئے کہ وہ 4 رکعت پڑھنا چاہتے تھے لیکن 3 پر بیٹھ گئے. ان کی چاہت تھی کہ میں 4 رکعت پڑھوں، لیکن اتنے نڈھال ہو گئے تھے وہ روتے رہے. 4تھی رکعت کے لیے اٹھنا چاہتے تھے، نہیں اٹھ پائے. تیسری ہی کے اوپر سلام پھیر دی. اللہ نے کہا پڑھے یہ 3 رکعت ہیں اپنے حبیب کی امت کے لیے اللہ نے فرض فرمائی. مغرب کی عشاء کی نماز اللہ کے حبیب نے فرمایا یہ عشاء کی نماز ایسی مقدس نماز ہیں کہ تم امت سے پہلے عشاء کی نماز کو کسی نے نہیں پڑھا. عشاء کی وہ نماز ہیں کہ جس نماز کو صرف روئے زمین پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے. آپ کے صدقے میں اس امت کو دی گئی 4 رکعت. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ انعام کرتا ہے. شیخ عبدالحق محدث انہوں نے لمحات کے اندر بہت اچھی مثال کے ساتھ یہ بات بیان فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے توفیق بھی دیتا ہے، اپنی رحمت سے جنت کا داخلہ بھی دے گا. لیکن ضروری ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے معاملات کو درست کرے. جب تک بندہ اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ درست نہیں کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر بھی اسے ناکام کرے گا، آخرت کے اندر بھی ناکام کرے گا. جب اس امت نے اللہ سے معاملہ توڑا، اللہ سے بگاڑ کیا اور رجوع ہو کر کے وہ اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حالات کے حوالے کر دیا کہ اب تم تلاش کرو، نکلنے کی شکلیں اور صورتیں دیکھو، کہاں سے تم نکل پاتے ہو. تو بندے نہیں نکل پاتے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے معاملہ درست کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی عطا کرے گا. آپ نے نام سنا ہوگا حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کتاب کے اندر ان کا نام عبد الواحد ابن زید، بہت بڑے شیخ ہیں، امام زین العابدین کے پوتے لگتے ہیں اور حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں اور فضیل بن ایاس کے شیخ لگتے ہیں. اتنا بڑا آدمی ہے. انہوں نے دعا کی یا اللہ جنت کے اندر میری بیوی کون ہوگی، جنت کے اندر میں کس عورت کے ساتھ رہوں گا. ایک دن دعا کی، دوسرے دن دعا کی، قبول نہیں ہوئی. تیسرے دن دعا کی. خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوفہ شہر بتایا. کوفہ میں ایک عورت ایک قبیلہ سے تعلق رکھتی تھی جس کا نام تھا میمونہ سودا. اب لوگ اس کو پاگل کہتے تھے اور وہ پاگلوں ہی کی طرح دکھتی تھی. یہ ڈھونڈتے کہاں گئے؟ کوفہ میں گئی. کوفہ میں جب انہوں نے پوچھا کہ اس نام کی عورت کہاں کی، وہ تو پاگل عورت ہے، آپ کو اس سے کیا کام ہے؟ کہا نہیں، خالی مجھے دیکھنا ہے کہ یہ عورت دینی اعتبار سے کیسی ہے، اس کے پاس وہ کون سے اعمال ہیں، مجھے خالی دیکھنا ہے. کہا دیکھو وہ تو یہاں لوگوں کی بکریاں ہوتی ہیں، بکریاں
وہ ساتھ میں لے کر جاتی ہیں، جس کی بھی ہاتھ میں آ جائے وہ لے کر چلی جاتی ہیں، جنگل میں چراتی ہیں اور پھر سے لا کر کے گاؤں میں چھوڑ دیتی ہیں۔ صبح سویرے لے کر چلی جاتے ہیں، جتنی بھی ہاتھ میں آوے، 2 آوے، 3 آوے، 5 آوے، سب بکریوں کو جمع کرتی ہیں، لے کر جنگل میں چراتی ہیں دن بھر۔ پاگل عورت ہے، کہاں کی یعنی ابھی اس وقت وہ جنگل میں ہوگی، کہاں وہ جنگل میں ہوگی۔ ابن زید وہاں گئی جنگل میں، تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ ایک عصا سجدے کے آگے، یہ سجدہ کرتے ہیں اس سے آگے ایک عصا پڑا ہوا تھا، لکڑی پڑی ہوئی تھی، اور وہ بڑی مست ہو کر کے نماز پڑھ رہی تھی۔ اور ابن زید فرماتے میں کیا دیکھتا ہوں کہ بکریوں کے ساتھ شیر بھی ہیں، بکریوں کے ساتھ سینگ بھی ہیں، اور بکریوں کے ساتھ بھیڑیے بھی ہیں، سب ساتھ میں ہی چل رہے ہیں۔ اور جیسے 2 بکری آپس میں کبھی ایک دوسرے سے مارتی ہیں، کبھی حملے کرتی ہیں، اس طرح شیر بھی کر رہا ہے، بکری بھی کر رہی ہے، لیکن کوئی کسی پر حملہ نہیں کر رہا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں پیچھے بیٹھ گیا کہ تھوڑی دیر کے بعد نماز سے فارغ ہو تو میں پوچھوں۔ اتنے میں ان کو محسوس ہوا کہ کوئی آیا ہے، انہوں نے اپنی نماز کو مختصر کر دیا، نماز مکمل ہوئی، تو دیکھ کر کہنے لگی تو ابھی سے آ گیا؟ کیا کہا؟ ابھی سے آ گیا؟ تو اوپر کی بات ہے، اتنی جلدی آ گئی تجھ کو؟ پھر کہاں وہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں ابن زید ہوں؟ کہاں کہ تم جنت اور جہنم کی خالی باتیں کرتے ہو، نہ تمہیں جنت دکھتی ہے نہ تمہیں جہنم نظر آتی ہے۔ نماز تو ایسی ہوتی ہے جس میں جنت دکھتی ہے، جنت والے دکھتے ہیں۔ میں نے اپنی جنت کے اندر تمہیں دیکھا ہے، میں نے اپنی جنت کے اندر عبد الواحد بن زید کو دیکھا ہے میرے ساتھ رہتے ہوئے، تو میں کیا نہ پہچانوں؟ ساری روحیں اللہ کا لشکر ہے، ساری روحیں اللہ کا لشکر۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا وہاں جس روح نے جس کی معرفت حاصل کی، جس روح نے جس کی پہچان حاصل کی، یہاں آ کر بھی وہ روحیں آپس میں پہچاننے لگی، اور جن روحوں نے وہاں آپس میں معرفت نہیں کی، پہچان نہیں کی، وہ روحیں یہاں آ کر بھی نہیں پہچان پائی ایک دوسرے کو۔ جو جس کو پہچان رہا ہے اور جو جس سے محبت کر رہا ہے، ان روحوں نے وہاں پر ان روحوں کو پہچان لیا تھا، اس لیے یہاں آ کر کے وہ روحیں آپس میں ملتی ہیں۔ تو مجھے پتا ہے کہ میں جس وقت وہاں کھڑی تو بھی تو وہاں پر تھا۔ ان کو عالم ارواح کا منظر یاد ہے، عالم ارواح کا، کہ عالم ارواح میں سب آدم علیہ السلام کے سامنے سب کو اللہ نے اکٹھا کیا، تو بھی تو وہاں پر تھا، میں نے تجھے پہچانا، تو نے مجھ کو نہیں پہچانا، نہیں پہچانا، کہا جبھی تمہیں دیکھنے کے لیے آیا ہوں، کہا کہ دیکھ یاد رکھ، کہہ دے لوگوں کو میں پاگل ہوں، لوگوں کو کہہ دے جب تک اپنے رب کے ساتھ معاملہ درست نہیں کریں گے، جب تک اللہ کے ساتھ سمادھان نہیں کریں گے، جب تک اللہ کے ساتھ صلح نہیں کریں گے، اللہ سے بگاڑ کریں گے، اللہ ان کے معاملات کو بگاڑ کے رکھ دے گا، اللہ آپس میں ٹوٹ پیدا کر دے گا، آپس میں دشمنی اور عداوت پیدا کر دے گا۔ جیسے اللہ سے صلح نہیں کی تو مخلوق کے اندر بھی اس کا اثر پڑے گا۔ میں نے تو میرے رب سے صلح کر لی ہے، میں نے اپنے رب سے صلح کر لی ہے، جب میں نے صلح کی تو میرا دل پاک صاف ہے۔ اب تو کہہ دے لوگوں کو کہ اپنے رب کے ساتھ معاملہ درست کرے، تب جا کر جنتوں کا مالک بنائے گا۔ تو میرے بھائیوں، ہم نماز بھی پڑھیں، گناہ بھی کرتے رہیں، ہم نماز بھی پڑھتے رہیں اور نافرمانیاں بھی کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے جب لوگ جھوٹتے نہیں ٹوٹتے ہیں، آپس میں نفرتیں اس طرح ہوتی ہیں، امتیں اس طرح برباد ہوتی ہیں، امتیں اس طریقے سے ویران ہوتی ہیں۔ اور آج جو یہ ظالم درندے اور بھیڑیے جو امت کو حیران کرتے ہیں، ان کتوں کو ہماری نحوست سے، ہمارے اللہ کے ساتھ صلح نہ کرنے کی وجہ سے ان کو اللہ کبھی مسلط کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس امت کو سب سے بڑا دکھ اگر کسی سے پہنچا، منافقوں سے پہنچا ہے۔ اس امت کو سب سے زیادہ نقصان اگر پہنچا ہے تو ان بھیڑیوں سے پہنچا کہ جو بھیڑیے دکھائی دینے میں ایمان والے نظر آئے لیکن ان کے دل کے اعتبار سے منافق نکلے۔ سب سے زیادہ اس سے امت کو نقصان پہنچا ہے۔ میرے بھائیوں، اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم
اللہ سے اپنے خالق سے معاملہ کو درست کریں. اللہ سے معاملہ درست کر لیں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بھی عزتیں دے گا, آخرت میں بھی عزت دے گا. احترام, ایک دوسرے کا احترام جب دلوں سے نکل جاتا ہے تو میرے بھائیوں وہ قوم بھی اللہ کی نظروں سے گر جاتی ہیں. ایک دوسروں کی عزت نہیں رہتی, اللہ تعالیٰ کی نظر سے گرتی ہیں. اور جو قوم اللہ کی نظر سے گرتی ہیں پوری دنیا مل کر انہیں عزتیں نہیں دے سکتا. اور اللہ اگر عزت دے پوری دنیا مل کر اسے ذلیل نہیں کر سکتی. عزت اور ذلت کا سامان ایک اللہ رب العزت کے قبضے قدرت میں ہے. اس لیے ضروری ہے ایک دوسرے کا احترام ہو, آپس کے اندر کھوٹ نہ ہو, ہر ایک آدمی اپنے دل کو پاک صاف رکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقے میں امت کو جوڑ دے گا, ورنہ ایسے ٹوٹیں گے کہ نسلیں یاد کرے گی اور نسلوں پر ان کا اثر جائے گا اور نسلیں ہمیں گالیاں دے گی. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے احوال میں آتا ہے کہ امام صاحب کے پڑوس میں ایک موچی رہتا تھا. موچی, اب وہ پکا کاریگر تھا, لیکن رات کے وقت اس کو عادت تھی کہ رات ہوتی تو وہ ڈھول گلے میں لٹکا دیتا, اور ڈھول لٹکا کر کے وہ بجا کر کے وہ پہلے پی لیتا. پینے کے بعد بہت اشعار پڑھتا رہتا, اس کے ساتھ جوانیوں کا ایک ٹولہ بھی اکٹھا ہو جاتا. راستے پر بیٹھ کر زور زور سے ڈھول بجاتا اور وہ شعر پڑھتا رہتا. ایک دن ایسا ہوا امام صاحب وہاں سے گزرے تو وہ شعر گنگنا رہا تھا کہ لوگوں نے ہمیں ضائع کر دیا. کیا کہہ رہا تھا؟ لوگوں نے, کوئی اور ہیرا نہ ہو اس طرح کہہ رہا تھا کہ لوگوں نے ہمیں ضائع کر دیا. حالانکہ ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے تھا, ہم کتنے قیمتی آدمی ہیں. اس طرح وہ پڑھ رہا تھا. اتنے میں سپاہی آئے اور اٹھا کر پوری ٹیم کو لے گئے. اب امام صاحب نے دوسرے دن ان کو نہیں دیکھا, آواز بھی نہیں آئی, تو امام صاحب نے اپنے شاگردوں سے پوچھا کہ وہ ہیرا کہاں گیا جو کل یہاں ڈول بجا کر پڑھ رہا تھا؟ کہا کہ سپاہی اٹھا گئے. کہا اچھا, وہ تو میرا پڑوسی ہے, میرا پڑوسی. مجھے اپنے پڑوسی کے حق میں اتنی محبت ہے کہ جبرائیل نے میرے نبی کو اتنی باتیں کی, اتنی تاکید کی, یہاں تک کہ ہمارا نبی کہنے لگا حتی ظننت انہ سیورثہ, کہ مجھے ایسا لگنے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وراثت میں پڑوسی کو حصہ دلوا دے. اتنی مجھے تاکید کی. تو اس لیے میرے لیے ضروری ہے کہ میں جاؤں اور اس کو چھڑاؤں. امام صاحب 2-3 آدمیوں کو لے کر کے گئے. کوفہ کا جو گورنر تھا اس کے دربار میں پہنچے. جب آپ انٹر ہوئے تو کوفہ کا گورنر حضرت کو دیکھ کر کے کھڑا ہو گیا, اپنے تخت سے کھڑا ہو گیا, اور جیسے امام صاحب اندر آئے تو وہ نیچے اتر گیا, استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا. اس نے حضرت امام صاحب کا بہت عمدہ طریقے سے استقبال کیا, اور جہاں وہ بیٹھا تھا اپنے منچ کے اوپر آپ کو بٹھایا. پوچھا کہ حضرت آپ کو اس دربار میں آنے کی تکلیف کس نے دی؟ کہا کہ وہ موچی. کہا کون موچی؟ کہا وہ میرا پڑوسی ہے, تو وہ آپ کے سپاہی اس کو اٹھا کر چلے گئے. کہا کہ وہ تو میں جلال سے پوچھوں کہ وہ موچی کون ہے؟ کہا کوفہ میں میرا جو مکان ہے تو وہ میرا پڑوسی ہے. وہ راستے میں بیٹھ کر کے ڈھول پیٹ رہا ہوگا اور کچھ گا رہا ہوگا, تو آپ کے سپاہی آئے اور اٹھا کر کے لے گئے. جیلر کو بلایا, کہا کہ کل رات کسی ٹیم کو اٹھا کر لائے ہو؟ کہاں لائے؟ ڈھول والے کو. تو ڈھول والے کو بلایا, سب کو بلایا. کہا حضرت کہا یہ میرا پڑوسی ہے. تو کہا کیا ہوا؟ کہا حضرت امام صاحب نے فرمایا گورنر کو کہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ان لوگوں کی جو غلطی وہ معاف کر دے, معاف کر کے ان کو رہائی دے دے. تو کہا کہ آپ رہائی دلانے کے لیے آئے ہو؟ آپ کبھی بادشاہوں کے درباروں سے گزرتے نہیں ہو, اور جہاں ایک پڑوسی کی عزت کا سوال آیا تو آپ دربار میں چلے آئے. آپ کا تو کبھی یہ آپ کا معمول ہی نہیں رہا کہ آپ کسی دربار میں جا کر بیٹھو. کہا کہ ہاں میں ایک پڑوسی کی عزت کو بچانے کے خاطر دربار میں پہنچا ہوں. میں حوالے کرنے کے لیے نہیں, ہماری طرح حوالے کر دے, چھڑانے کے لیے میں پہنچا ہوں.
جس نے یہاں حوالے کر دیا اللہ اس کو جہنم کے حوالے کرے گا، اور اللہ جہنم کی سخت سے سخت آگ کے اندر اس کو سزا دے گا جس نے بھی ایک بے گناہ کو کسی ظالم کے حوالے کر دیا۔ تو کہا کہ میں آیا ہوں، کیوں آیا ہوں؟ ایک پڑوسی کی عزت کو بچانے کے لیے آیا ہوں۔ تو کہا کہ حضرت آپ کسی کو بھیج دیتے، آپ کسی کو بھیج دیتے تو آپ کے کہنے پر میں چھوڑ دیتا۔ کہا نہیں، پڑوسی کا یہ احترام مجھے کھینچ کر کے یہاں تک لایا، محلے والے کا احترام مجھے کھینچ کر یہاں پر لایا ہے، اور میں اس لیے یہاں آیا کہ کل قیامت کے دن میرا نبی یہ نہ کہے کہ ابو حنیفہ جبرائیل نے جب اتنی مجھے تاکید کی تھی اور انہوں نے کوتاہی کر دی، غفلت کر دی۔ کہا کہ حضرت یہ موچی کو بھی میں چھوڑ رہا ہوں اور پوری ٹیم کو چھوڑ رہا ہوں، لیکن گورنر نے کہ دیکھو ان کی برکت سے میں تمہیں جانے دے رہا ہوں، ان کی برکت سے۔ تو حضرت نے کہا کہ وہ تو کیا شعر پڑھ رہا تھا؟ تو وہ ڈرنے لگا کہ یہ گورنر بیٹھا۔ کہا تو کہہ رہا تھا ہمیں ضائع کر دی، ہم نے کہاں ضائع کیا ہے، میں یہاں تک آ گیا تم کو چھڑانے کے لیے۔ کہا نہیں آپ میرے آقا ہو، آپ میرے مولا ہو، میں آپ کا غلام ہوں، آپ نے مجھے ضائع نہیں کیا، آپ تو بڑے خادم ہو، آپ یہاں تک چلے آئے ایک پڑوسی کی عزت کے خاطر۔ گورنر کہنے لگا کہ ان کے حق میں دعائیں کر، تو دعا کرنے لگا یا اللہ میں تو کیا بولوں کہ تو انہیں کیا دے، تو جیسا کریم آقا ہے اپنی شان انہیں بدلا عطا فرما، تیری شہنشاہی کے مطابق انہیں بہتر بدلا عطا فرما۔ تو گورنر نے چھوڑا، کہا کہ دیکھو میں نے چھڑوایا کیوں، میرا اور اس کا معاملہ صحیح ہے، صلح والا معاملہ ہے، بندہ صلح کرے گا اللہ سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عزت عطا فرمائے گا۔ اللہ نے ایسی جنت بنائی، اتنی بڑی جنت بنائی، اتنی بڑی جنت بنائی۔ مسلم شریف کی روایتیں، اللہ کے حبیب نے فرمایا اللہ کی جنت اتنی لامحدود ہے کہ تمام جنتی جنت میں چلے جائیں گے، پھر بھی جنت کا بہت بڑا حصہ باقی رہ جائے گا۔ جب باقی رہے گا اللہ نئی مخلوق کو پیدا کرے گا اور ان کو جنت کے اندر آباد کرے گا۔ اتنی بڑی جنت کہ جس میں اتنے لوگ جنت میں جائے پھر بھی جگہ باقی ہے، اللہ تعالیٰ نئی مخلوق کو بسائے گا۔ ایسی جنتوں کا مالک اللہ ہمیں کرے گا۔ ایک ندا ہوگی چلو تم مائدۃ الخلد کی طرف، لوگ کہیں گے کہ وہ مائدۃ الخلد کیا ہے، تو کہیں گے ایک دسترخوان کا نام ہے، ادھر چلو تم۔ کہا کہ کیا دعوت ہے؟ دعوت ہے، اللہ تعالیٰ کی تجلی ہے وہاں، جنتی ایک دم وہاں جائیں گے۔ جب وہاں دیکھیں گے تو مائدۃ الخلد ہمارے نبی سے پوچھا صحابہ نے کہ وہ کتنا بڑا، آپ نے فرمایا اس کا ایک کنارہ مشرق اور مغرب کو گھیر لیتا ہے، مشرق اور مغرب کو ایک کنارہ جس کا گھیر لے تو چاروں کنارے کتنے بڑے ہوں گے۔ جنتی وہاں پہنچیں گے، وہاں اللہ تعالیٰ ان کی دعوت کرے گا، دعوت ہوگی، دعوت کے بعد پھر اللہ کی نور کی تجلی ہوگی۔ جیسے تجلی ہوگی لوگ سجدے میں گر جائیں گے، جنہوں نے یہاں سجدے کیے، جنہوں نے یہاں سجدے کیے وہ سجدے میں گر جائیں گے، اور جنہوں نے سجدے نہیں کیے وہ سجدہ کرنا چاہیں گے پھر بھی نہ کر پائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی کے سامنے سجدے کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہے گا، میرے بندو تم دارالعمل کو تو چھوڑ کے آئے، یہ تو دارالجزا ہے۔ دارالعمل ادھر تھا، یعنی دنیا کے اندر تم نے عمل کیا ہے، وہ دنیا ہی کے اندر رہ گیا، یہاں میں تمہیں تھکانا نہیں چاہتا، یہ جنت ہے اور یہ بدلے کا گھر ہے۔ آج میں تمہیں وہ بدلہ عطا کروں گا کہ نہ تمہارے دماغ کے اندر کبھی تمہارے تصور میں آیا ہوگا اور نہ کبھی تم نے سوچا ہوگا، نہ دیکھا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وہ نعمتیں عطا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کے حبیب نے اپنی اللہ کی طرف سے لائی ہوئی زندگی پر ہمیں ڈالا ہے۔ میرے بھائیو خالی سنے نہیں، مسجدوں کو آباد کریں، نمازوں کی پابندی کریں، اور ہر دن اللہ سے توبہ کریں، ہر دن اللہ سے استغفار کریں۔ استغفار سے اور توبہ سے کیا ہوگا؟ اللہ سے صلح ہوگی، سمادھان ہوگا۔ توبہ کریں گے اللہ کی رضا نصیب ہوگی۔ ہر دن ہمارے نبی نے فرمایا کہ میں پورے دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں،
تو ہم ہر دن توبہ اور استغفار کریں، اپنی ماں بہنوں اور اپنی مستورات سے بھی کہیں۔ جب اللہ سے ہمارا معاملہ صاف ہوگا، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے مقامی مدرسہ محمدیہ نوا بازار میں یہ مدرسہ ہے، وہاں سے پہنچے ہیں تو جتنی بھی ہو سکے مدد کریں۔ اللہ ہمارے دینے کو قبول کرے۔